بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے ریویژن سیشن کا پارٹ 2، جس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے فرسٹ لیکچر میں ڈسکس کیے تھے مختصر سوالات اور کچھ اضافی مروزی سوالات MCQs وغیرہ کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا۔ تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مشقی تفصیلی سوال کو بھی، اور اسی کے ساتھ کچھ دیکھیں گے ہم لوگ کچھ ایڈیشنل تفصیلی سوالات جو کہ ہمارے پاس بورڈ پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں۔ کافی اسٹوڈنٹس کو پچھلی لیکچرز کی ویڈیوز میں لانگ کوسچنس کو سمجھنے میں اور ان کی ہیڈنگس کو پڑھنے اور دیکھنے میں کافی ڈیفیکلٹی آ رہی تھی، تو ان نوٹس میں آپ کے پاس ہیڈنگس جو ہیں وہ بہت ماڈیفائڈ وے میں بنائی ہوئی ہیں اور تمام مٹیریل اس ہیڈنگ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اگر کسی کو ان ویڈیوز میں اور ان لیکچرز میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ اب ان نوٹس کو دیکھ کے اپنی ڈیفیکلٹی اور اپنی کوائری کو کلیئر کر سکتا ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مشقی تفصیلی سوالات سے۔ ہمارے پاس کوسچن آ جاتا ہے، عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع و تدوین قرآن مجید کا احوال بیان کریں۔ تو اس کا نیچے سے ہم لوگ اب آنسر سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور میں ساتھ ساتھ ریڈ آؤٹ بھی کرتی ہوں تاکہ اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہے، کوئی ڈیفیکلٹی یا کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ کلیئر ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہم لوگ ہیڈنگ دیں گے عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ یہ آپ کے پاس ہیڈنگ آ جائے گی جو انڈر لائن بھی ہوئی ہوئی ہے یلو کلر سے۔ اس کے انڈر آپ لکھیں گے، یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید جس شان سے اترا ہے بغیر کسی تبدیلی کے اب بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یاد کرنے اور لکھنے کا اہتمام فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعداد حافظ قرآن تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ کے پاس آ جائے گی، قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت، اور اس کے اندر آپ لکھیں گے قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ اکرام شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ پھر نمبر 3 پہ آپ ہیڈنگ دیں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کی جمع و تدوین۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ نمبر 2 پہ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت، اور نیکسٹ نمبر 3 پہ آپ لکھیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کی جمع و تدوین۔ اس کے اندر آپ لکھیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مشہور قاری قرآن اور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہیڈنگ آ جائے گی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں کمیٹی کا قیام۔ اس کے اندر آپ لکھیں گے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی آپ کے پاس قرآن مجید کی جمع و تدوین کی تکمیل۔ تمام اجزاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کر دیا گیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہیڈنگ آ جائے گی سرکاری تحویل کے مختلف مراحل۔ اس کے اندر آپ لکھیں گے قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ اور لاسٹ پہ آپ کے پاس ہیڈنگ آ جاتی ہے سرکاری نقول و نشر و اشاعت، اور اس میں آپ لکھ کے کنکلوڈ کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ اولین نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دیا۔ تو یہ تھا ہمارے پاس مشقی سوال، اور اس کو مزید ماڈیفائڈ وے میں ہیڈنگ کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے، اور اگر کسی کو کوئی کنفیوژن تھی پہلے والے لیکچر میں سے اور پہلے والے لانگ تیار کرنے میں تو
اس سے وہ آسانی سے تیار کر سکتا ہے. اور ان کے اگر آپ کو صرف ہیڈنگس چاہیے تھیں تو آپ لوگ ہیڈنگ یہاں سے لے سکتے ہیں. اور مٹیریل آلموسٹ وہی ہے جو بک میں تھا, صرف تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کی ہوتی ہے. تو اگر آپ لوگوں نے وہ یاد کیا ہوا, صرف آپ لوگ ہیڈنگس میں آپ کو ڈیفیکلٹی تھی, آپ کو ہیڈنگس چاہیے تھی, تو آپ ہیڈنگس یہاں سے لے سکتے ہو اور اپنی اس میں اسی ٹاپک کے اوپر آپ لوگ اسے کوٹ کر سکتے ہو اور اپنے آپ نے جو بک کا مٹیریل یاد کیا ہوا ہے اسی کو رکھ سکتے ہو. چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس میں بھی بہت زیادہ چینجنگ نہیں ہے, صرف ماڈیفیکیشن ہے جو کہ کی گئی ہے کچھ جگہوں پہ. سارا مٹیریل آلموسٹ جو ہے ہمارے پاس اس نوٹس میں لکھا ہوا ہے وہ وہی ہے جو ہم نے بک سے پڑھا تھا. یہ تھا ہمارے پاس مشقی سوال. آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ کچھ اضافی تفصیلی سوالات کی طرف دیکھتے ہیں, اور اس میں آلموسٹ ہمارے پاس صرف ایک ہی اضافی تفصیلی جواب جو ہے وہ بنتا ہے, اس کو اب ڈسکس کرتے ہیں. سوال آ جاتا ہے ہمارے پاس, قرآن مجید کی حفاظت اور عالمگیریت پر مفصل نوٹ لکھیے. تو اگر آپ کے پاس اس طرح سے کوئی کوسچن آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے, یہ سارا طریقہ اس میں مینشن ہے نوٹس میں, اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دو گے قرآن مجید کا معنی و مفہوم, یہ آپ کے پاس ہیڈنگ آ جائے گی, اور اس کے اندر آپ لکھو گے لفظ قرآن قرت سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں. چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے, اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا. یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا, بلکہ اسے ہر لمحہ نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے. پھر آپ ہیڈنگ دو گے محفوظ ترین کتاب, اور اس میں آپ لکھو گے قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے. قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہے. قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی. قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے. بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں. پھر آپ کے پاس تھرڈ ہیڈنگ آ جائے گی قرآن مجید کی عالمگیریت. اس میں آپ لکھو گے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا ایسا چشمہ ہے. قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. اسٹوڈنٹ سوری, میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا کہ ایک تفصیلی جواب ہوگا اضافی ہوگا, لیکن اس میں ہمارے پاس دو جو ہیں تفصیلی جواب جو ہیں وہ ایکسٹرا ہمارے پاس آتے ہیں. پہلا ہمارے پاس جو ہم لوگوں نے ابھی ڈسکس کیا وہ تھا قرآن مجید کی حفاظت اور عالمگیریت پر مفصل نوٹ, اور اس میں ہمارے پاس تقریباً آ جاتی ہیں 3 ہیڈنگس, اور اتنا مٹیریل اس کے لیے بہت ہے کیونکہ اس ٹاپک کے اوپر جو انہوں نے کوسچن پوچھا ہے اس میں ہمارے پاس صرف اتنا ہی مٹیریل بنتا ہے. اور آپ نوٹ کیجئے کہ اس میں جو تینوں ہیڈنگز ہم لوگوں نے لکھی ہیں وہ ہمارے پاس جو ہم لوگوں نے پہلے لیکچر میں شارٹ آنسرز کو ڈسکس کیا تھا تقریباً سارا مٹیریل اس میں وہی ایڈ ہوا ہے. اور اگر آپ لوگوں کو شارٹ آنسرز بہت اچھے طریقے سے تیار ہیں تو آپ لوگوں کو یہ لانگ لکھنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. تو ہمارے پاس ایک اور اضافی تفصیلی جواب اس میں آتا ہے, اور وہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے, عہد رسالت اور عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع و تدوین قرآن مجید کی وضاحت کیجیے. تو عہد رسالت اور عہد صحابہ کرام میں آپ لوگوں نے جمع و تدوین قرآن مجید کی وضاحت بتانی ہے. تو اس کو آپ لوگ کس طرح سے سٹارٹ کرو گے, آپ سب سے پہلے لکھو گے ہیڈنگ دو گے عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید, اور اس کے اندر آپ لکھو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید زبانی یاد تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے. پھر آپ ہیڈنگ دو گے عہد رسالت میں قرآن مجید کی تحریری صورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا. عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کے سلوں, چمڑے, کھجور کی چھال اور اون کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی. یوں قرآن مجید عہد نبی میں ہی مکمل میں حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا. نیکسٹ ہیڈنگ آپ کے پاس آ جائے گی قرآن مجید کی ترتیب.
اس میں آپ لکھو گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قرآن مجید کی ترتیب کا بھی اہتمام فرمایا۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کاتبان وحی سے فرمایا کرتے تھے کہ اس صورت کو فلاں فلاں صورت کے شروع یا آخر میں درج کر دو۔ اسی طرح آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ ان کو فلاں فلاں صورت میں درج کر دو۔ قرآن مجید کی یہ ترتیب توفیقی کہلاتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو شارٹ آنسرز میں بھی مارک کروایا تھا کہ ترتیب توفیقی کیا کہلاتی ہے۔ تو اگر ان کیس اگر آپ سے اسکپ آؤٹ ہو گیا ہے تو آپ لوگ اس پارٹ کو ترتیب توفیقی میں کے شارٹ میں بھی آپ مارک کر سکتے ہو۔ آپ لوگ سائڈ پہ لکھ سکتے ہو کہ یہ آپ کے پاس ترتیب توفیقی یا آپ کے پاس ایک شارٹ آنسر بھی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آ جاتی ہے ہمارے پاس عہدے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جمع و تدوین۔ تو اس میں آپ کیا لکھیں گے؟ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس وقت جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ کے پاس آ جائے گی جمع و تدوین قرآن مجید کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کہتے ہیں مشورہ کرنے کو۔ اس میں آپ لکھو گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ نیکسٹ سیکنڈ لاسٹ ہیڈنگ آ جاتی ہے ہمارے پاس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں جمع و تدوین قرآن مجید، اور اس میں آپ لکھو گے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہدۂ رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ اور لاسٹ پہ آپ لکھو گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو اس پہ آپ لوگ کیا لکھیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرت پر متحد کر دیا۔ تو یہ والا جو اضافی لونگ ہے، یہ آپ لوگوں کے پاس مشقی جو سوال تھا عہد صحابہ کرام میں، انہوں نے صرف اس میں سے پوچھا تھا، تو اس سے آپ سے کافی زیادہ ریلیٹ کرتا ہے۔ تو اس میں صرف ایک ایڈیشنل چیز کیا آ جاتی ہے کہ اس نے آپ سے عہدۂ رسالت میں بھی جمع و تدوین مانگ لی ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس چیپٹر 1 کی آج ریویژن مکمل ہوئی، جس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج کے لیکچر میں چیپٹر 1 کے لانگ آنسرس کو ڈسکس کیا، جس میں ہم لوگوں نے 2 اضافی تفصیلی جواب دیکھے جو کہ ہمارے پاس بن سکتے تھے اور ایگزامس کے لیے امپورٹنٹ تھے۔ اسٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگوں کو جو بھی کوائری تھی اور کوسچن سے یا کنفیوژن تھی چیپٹر 1 سے ریلیٹڈ وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ ان کیس ابھی بھی آپ کے پاس کوئی کوسچن ہے یا ابھی بھی کوئی ایسی چیز جو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ لوگوں سے کے لیے اوپن ہے میرے پاس جو انسٹا آئی ڈی ہے اور ای میل آئی ڈی، آپ لوگ اس پہ کنسلٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی کنفیوژن ہو تو، اور میری طرف سے مکمل کوشش ہوگی چونکہ جو انفارمیشن میرے پاس ہے میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر سکوں۔ اور لاسٹ میں میری آپ سب سے فری ریکویسٹ ہے، کائنڈلی پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔